بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. خبر ناظرین، آج کے پروگرام میں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، بانی تحریک انصاف اپنے ووٹر سپورٹر کو کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود گھبرا گئے ہیں. اب اسے بانی تحریک انصاف کا گھبرانا کہا جائے یا بانی تحریک انصاف کا پینترا بدلنا کہا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. نہ صرف غلطی کا احساس ہوا ہے بلکہ ایک نیا پلان جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے ترتیب دیا ہے. وہ پلان ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے. یہ کیا معاملہ ہے، کیا تفصیلات ہیں، ابھی کچھ دیر میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو عدلیہ سے شکایت ہے، جو عمران خان کو بالخصوص سپریم کورٹ سے شکایت ہے. کل بھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو، کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہدف تنقید بنایا. تو پروگرام کا آغاز ہم کریں گے کہ سال 2024 سپریم کورٹ میں کیسا رہا. عمران خان جو شکایت کر رہے ہیں یا جو شکایات کر رہے ہیں وہ کتنی حقیقت پہ مبنی ہیں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب. حسنات ملک صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ جو آئینی بینچ نے اجازت دی ہے ملٹری کورٹس کو فیصلے سنانے کی، یہ انہوں نے منہ کالا کیا اپنا. اب یہ بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سال 2024 میں عدلیہ کی کارکردگی کیسی رہی، اور عمران خان کی جو شکایات ہیں عدلیہ سے، کیا وہ جائز ہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں؟ دیکھیں، الفاظ کی چناؤ پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ چناؤ ٹھیک نہیں ہے الفاظ کا، لیکن جو کنسرن ہے پی ٹی آئی کے یا جو آئینی بینچ نے کیا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، یا جو ویسے شکایات ہیں پی ٹی آئی کی، میں 100% متفق ہوں کہ موجودہ جو آئینی بینچ ہے اس نے جو بھیجا ہے معاملہ کہ جی آپ فیصلے سنا دیں، وہ انہوں نے بین الاقوامی طور پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے کنسرن شو ہوئی ہے اس حوالے سے، اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کام وہ کرنے جا رہے ہیں. تو اب خیر ہو گیا ہے. باقی جہاں تک معاملہ ہے سال 2024 عدلیہ کا کیسا رہا، پی ٹی آئی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ بڑا ہی یعنی ٹف سال تھا 2024. اور عدلیہ میں پہلی دفعہ ان کو ریلیف 2017 سے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر معاملے میں ریلیف ملتا رہا عدلیہ سے. ثاقب نثار کا دور ہو، آصف سعید کھوسہ کا دور ہو، عمر عطا بندیال کا دور ہو، گلزار احمد کا دور ہو. لیکن قاضی فیصل صاحب جن کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی کہ وہ باعث تھے اور اس میں وزن بھی ہے، تو 2024 میں قاضی فیصل ہی چیف جسٹس تھے، تو ان کے لیے مشکل سال رہا. ان کو ریلیف بھی نہیں ملے، بلکہ کچھ کیسز انیشیٹ بھی قاضی فیصل صاحب نے کروائے. کچھ ریمارکس ایسے جو امیدیں ان کو تھیں وہ نہیں ہوا. سب سے پہلے آپ دیکھیں الیکشن، بلے کا نشان جو چھینا، انٹرا پارٹی الیکشن انلیگل جس ٹائم پہ کیے گئے، 13 جنوری کے الیکشن کی امپلیکیشن کیا ہے کہ ایک قسم کی پی ٹی آئی کو پریکٹیکلی قاضی فیصل صاحب اور اس بینچ نے ناک آؤٹ کروا دیا تھا. اور اس کے بعد وہ کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی ٹیبل پہ الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی کرسی پہ کسی کو نشان مل رہا ہے، انتخابی نشان کسی کو کیا مل رہا ہے، لیکن لوگوں نے چن کے جو ہے ڈھونڈ کے ان جو نشانات تھے پی ٹی آئی کے بیڈ کینڈیڈیٹ ان کو ووٹ دیے. 8 فروری کا الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن جو پھر رزلٹ آئے وہ ذرا ڈفرینٹ تھے. تو الیکشن تو قاضی فیصل صاحب نے کرائے 2024 8 فروری 2024، لیکن الیکشن جس طرح کرائے وہ فیئر اینڈ فری آپ نہیں کہہ سکتے، اور اس پہ بڑے سوالات ہیں. اور جو کنسرن ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے، اور پھر کمشنر راولپنڈی کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں ان کو ملا کے، تو وہ الیکشن ہی ہم کہتے تھے کہ قاضی فیصل صاحب کی لیگیسی ڈٹرمن کرے گا، تو وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھتے ہیں جب 8 فروری کا رزلٹ آتا ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام میں پوزیشن، وہ کہتے ہیں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل سے گائیڈنس مانگتے بجائے اس کے کہ ان کو گائیڈ کیا جاتا. قاضی فیصل صاحب نے بلکہ ان کو ہی کوشچن کرنا شروع کر دیا. کبھی ان کو فردن بلا کے ان سے سوالات کرتے رہے کہ جی یہ ڈرافٹ کس نے کیا، لیٹر کیا کیا. وہ بھی 6 ججز کے خط پہ جو کنسرن تھے کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ہمیں میکانزم بنانا، اس پہ قاضی فیصل ناکام رہے کہ کوئی ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتے. وہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ قاضی فیصل صاحب نے پورا زور صرف اس چیز میں لگایا کہ موجودہ نظام کو بچانے کے لیے، اس نظام کے وہ گرنٹر تھے،
اور پھر اس نظام کے لیے 2/3 کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا. 2/3 میں انہوں نے نون لیگ کے 3 بڑھوائے, ری کاؤنٹنگ والا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ریسٹور کروا کے. ملک شہزاد جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کو جس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے سپریم کورٹ میں لائے, کیونکہ ملک شہزاد ٹف ٹائم دے رہے تھے حکومت کو. تو اوور آل ہی یعنی 26 ترمیم جو ہوئی ہے اس سال 2000, اس نے تو عدلیہ کو بہت کمزور کر دیا. عدلیہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے اب تابع ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو آئینی بینچ بنا, اور آئینی بینچ نے جس طریقے سے 2 مہینے میں اب کام کیا, وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے لیے یہ مایوس کن سال رہا ہے. حسنات ملک صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی عدلیہ 2024 میں کیسی رہی, عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے. آپ نے نام لیے سابق چیف جسٹس صاحبان کے کہ اس دور میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا رہا. کیا ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا, اور پھر جب مئی 2018 کے الیکشن میں, جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, تو آپ کے سامنے ہے کہ سرکاری تقریبات میں ثاقب نثار نظر آتے تھے, اور پھر ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اب تو مر جانے ہماری بات بھی نہیں سنتے, مارشلہ بھی نہیں لگاتے. وہ کس کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی گئی تھی, گڈ ٹو سی یو کہا گیا. لیکن ساری ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے یہ بات ہوتی رہی, اور آپ بھی کرتے رہے کہ سپریم کورٹ میں قاضی فائصہ کے آنے سے پہلے سپریم کورٹ عمران خان کی سہولت کاری کے لیے استعمال ہوتی رہی. لیکن اب 1 بائی 1 جن فیصلوں کا آپ نے حوالہ دیا, کیا بلے کے استعمال ہوتی رہی. اب بات تو سنیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلے کے نشان کا جو فیصلہ جس کا آپ نے ذکر کیا, کیا سپریم کورٹ میں سنگل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا؟ قاضی فائصہ نے, آپ نے کہا کہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا, کیا قاضی فائصہ کا اکیلے کا فیصلہ تھا؟ کیا اس کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نہیں تھے؟ کیا پی ٹی آئی کا الیکشن کروانا قاضی فائز عیسیٰ کی ذمہ داری تھی؟ پچھلے 5 سال سے اگر الیکشن نہیں ہو رہا تھا, کس نے کروانے تھے؟ عمران خان صاحب نے جب الیکشن ترمیمی ایکٹ منظور ہوا, یا الیکشن ایکٹ 2017 منظور ہوا, یہ پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ الیکشن 3 سال میں ہونے چاہیے, انٹرا پارٹی الیکشن. تو جو خود انسسٹ کر رہے تھے, جو چاہ رہے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے, یہ بیسک ڈیموکریسی ہے کسی سیاسی جماعت میں, یا جمہوریت کی بنیاد ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنی پرپوزل پہ, اپنی اس بات پہ خود عمل نہیں کر رہی تھی. پھر آپ نے کہا کہ ریلیف نہیں ملا سپریم کورٹ سے. کیا مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو آیا اس میں عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملا؟ سن لینا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عمل درآمد جو کرنا ہے, اگر عمل درآمد الیکشن کمیشن نہیں کر رہا تو آج نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں آج بھی پینڈنگ ہے. اس کا قاضی فائصہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ارلی ہیئرنگ فائل کریں, اس مخصوص نشستوں والی نظر ثانی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کروائیں. اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم, آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا. کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مخالفت تو کی بانی تحریک انصاف عمران خان نے, کیا جب یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی, اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں سب سے پہلے کون پہنچے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پہنچے تھے. کہ آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں. قاضی فائصہ کے سامنے درخواستیں کی گئیں, اور پھر اس کے بعد نیب ترمیم میں حکومتی اپیلیں مانی گئی نا. ایک طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, لیکن اس فیصلے کو بھی عمران خان صاحب نے اس کے بینیفیشری تھے. وہاں پر بھی نیب ترمیم کے کیس میں انٹرا کورٹ اپیل میں جو فیصلہ آیا, خان صاحب سب سے پہلے عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کی کہ نئی نیب ترمیم جو منظور ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, حتمی ہو چکی ہیں, اس کا فائدہ مجھے دیا جائے. اب 6 خط کے جو آپ نے لیٹر کی بات کی, کیا وہ جو 6 ججز تھے لیٹر لکھنے والے, ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار نہیں تھا؟ انہوں نے کیوں اپنا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار استعمال نہیں کیا؟ کس نے روکا تھا ان کو؟ اگر کسی نے اپروچ کیا تھا تو اس کو آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس دے کے بلا لیتے کہ آپ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. اور پھر آج تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہے نا, قاضی فائصہ تو نہیں بیٹھے, تو افریدی صاحب نے وہ لیٹر کیوں نہیں فکس کیا ابھی تک؟ آپ کیوں نہیں سوال اٹھا رہے؟ اٹھائے نا سوال. پہلے آپ ڈسکس کرتے تھے نا کہ وہ لیٹر جو ہے وہ کیس پینڈنگ پڑا ہے, آج اس کی بات نہیں ہوتی, آج ارشد شریف کے کیس لگنے کی بات نہیں ہوتی, اور ڈھیر سارے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں, اس پہ کوئی سوال نہیں کرتا. آج جب قاضی فائصہ تھے تب تو سوال اٹھتے تھے کہ یہ کیس سماعت کے لیے کیوں نہیں لگ رہے, آج کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. کیا وجہ ہے؟ کہ صرف قاضی فائصہ سے دشمنی تھی, قاضی فائصہ کو ٹارگٹ کرنا تھا. پھر تو یہی وجہ نظر آتی ہے نا. باقی الیکشن کی آپ نے بات کی, لیاقت چٹھا کے سٹیٹمنٹ کی بات کی, الیکشن قاضی فائصہ نے کرایا, الیکشن کروایا الیکشن کمیشن نے. قاضی فائصہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ڈومین نہیں, ہم نے الیکشن میں نہیں جانا, الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. اس کے نیچے جو ہے وہ بے شک بیوروکریسی تھی, جو کچھ بھی تھا. اب آپ نے, اگر آپ کو اعتراض ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو الیکشن ہوا بڑا صاف شفاف,
اور وہ الیکشن بھی اسی الیکشن کمیشن نے کرایا ہے جس پر تحریک انصاف سوال اٹھاتی ہے. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ ایک صوبے میں تو الیکشن ٹھیک صاف شفاف کرائے, ایک جماعت جو ہے وہ بالکل سیٹسفائیڈ ہو, لیکن پنجاب میں کہتے ہیں الیکشن میں جو ہے وہ جھرلو پھر گیا. چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, لیکن اب وہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے اتفاق کروں. وہ تو ظاہر سی بات ہے, آپ کا اپنا ثوابدید ہے. اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب, جو میں نے انٹرو میں بات کی کہ عمران خان صاحب نے پینترا بدل لیا. عمران خان صاحب نے ان کی پارٹی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, ایک نیا پلان جو ہے ترتیب دیا جا رہا ہے. یہ جتنے سٹیٹمنٹ باہر سے آ رہے تھے, فری عمران خان جو غیر ملکی جاری کر رہے تھے, جو فورن نیشنل جاری کر رہے تھے, بڑی طاقت کے اہم نمائندے اسپیشل جو انوائے تھے, ایلچی تھے, وہ جاری کر رہے تھے. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف خوش ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب بھی خوش تھے کہ ان کی رہائی کی ڈیمانڈ باہر سے آ رہی ہے. اب اچانک کیا ہوا جی, اب تو بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں عمران خان کی طرف سے کہ میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بیرون ملک کے دباؤ کے اوپر میں رہائی قبول نہیں کروں گا. نہ صرف عمران خان نے کہا بلکہ علیمین گنڈاپور نے بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی عوامی طاقت سے ہوگی, بیرونی دباؤ پہ نہیں ہوگی. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ بنایا گیا, جو باہر سے ٹویٹس کروائے گئے, یا جب باہر سے جو ٹویٹس کیے جا رہے تھے اس پہ جو خوشیاں منائی گئیں, ڈنکے بجائے گئے, اب شاید تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ بیانیہ الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا, اس لیے اس تاثر کو زائل کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب بیرونی دباؤ پہ رہائی قبول نہیں کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے بات چیت تو چل رہی ہے اور بات کافی آگے تک بڑھ چکی ہے, اور دیکھنا ہے, یہ بات ہے کہ عمران خان کو اس چیز کا ہے کہ بھئی یہ تصور بھی نہ جائے کہ کوئی اس طرح کی ڈیل ہوئی ہے. دیکھیں ڈیل تو سیاستدان کرتے ہیں, یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ڈیل کرنے, لیکن عمران خان صاحب کا ذرا اپنا اسٹائل ہے, اپنا اسٹائل ہے ڈیل کا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح وکٹری کا نشان ہو, مطلب ہے کہ ہم جیتے ہیں, وہ میرا خیال ہے سیاست میں پاسبل نہیں ہے. آپ ون بائی اسٹیپ جاتے ہیں. نواز شریف نے بھی تو جنرل باجوہ کے ساتھ جب ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو پہلے یہاں سے ان کے پلیٹلیٹس گرائے گئے, ان کہا گیا جی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, ادھر عدالتیں کھل گئیں کہ جی آپ گارنٹی دیں ان کی, اور پھر گارنٹی کون مانگ رہے تھے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ, اطہر من اللہ صاحب مان رہے تھے. اچھا پھر اس کے بعد ان کو بھجوا دیا گیا وہاں سے, ٹھیک ہے, تو ادھر سے باتیں شروع ہو گئی تھی بات چیت. عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ بات چیت میں یکدم آپ کہیں نا کہ آپ کا بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو خاتمہ بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا. جب اتنے بڑے ڈسپیوٹ ہو, اتنے بڑا ہو, تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں, آپ یکدم نہیں آپ کہتے کہ اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کنٹینیو کریں. ایک یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں جہاں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈیل کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا, ڈیل سے رہائی حاصل نہیں کروں گا, تو جو 2 جنوری کو ریٹن انہوں نے لکھ کے دینا ہے اپنا چارٹر فار ڈیمانڈ, اس میں تو آج بھی پی ٹی آئی کا فیصلہ یہی ہے. لیکن ڈیل کس چیز کی؟ عمران خان کے سارے کیسز ان کو وہ یعنی سسپینڈ ہو چکی ہے سزا. کسی کیس میں مجھے بتائیں کہ جو کیس جینوئن جس میں سزا ہے اور وہ ہے نہیں ہے, اگر حکومت چاہے تو 10 منٹ میں ان کو رہا کر سکتی ہے. حکومت اگر رہا کرے گی تو پھر یہی تاثر جائے گا نا, یہی کہا جائے گا کہ این آر او کے نتیجے میں بات یہ ہے کہ حکومت جب ایک کیس عمران خان صاحب ڈیل کر کے آئے, ایک کیس ختم ہوتا ہے, ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, دوسری طرف تحریری یا ڈیل کی درخواست این آر او کی درخواست دینے جا رہے ہیں 2 جنوری کو. یہ نہیں ہے نا مسئلہ, یہ نہیں ہے مسئلہ, یہ ہے کہ آپ ایک کیس پہ ضمانت لیتے ہیں, اس کا ختم کر حکومت ایک اور بنا دیتی ہے, دوسرا اس میں پروسیس میں آپ کو 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں. حکومت جب یہ سٹیپ روک دے گی کہ ہم نے کیس مزید نہیں بنانا عمران خان پہ, تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. نہیں, 6 جنوری کو فیصلہ بھی تو آنا ہے, وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی. دیکھیں یہ مچ مور ڈیپینڈ کہ وہ کس طرح جاتا ہے. فوجی عدالتوں میں جو سزا ہوئی ہے اس نے بھی کافی ڈنڈ ڈالا ہے اس ٹائم پہ, اور ظاہری بات ہے حسان نیازی بھانجے ہیں عمران خان کے, اور اس کا اثر تو ہوگا. اور یہ آئینی بینچ پہ سارا دباؤ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ جس نے اپنے آپ کو ووٹ دے کے امین الدین خان صاحب آئینی بینچ کے ہیڈ بنے, پھر ایکسٹینشن کے لیے بھی اپنے آپ کو ووٹ دیا, وہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکے. اور جب تک وہ ان پہ اسی طرح تنقید ہوتی رہے گی, اگر آپ نے اسی طرح نوکری کرنی ہے تو کرتے رہے, لیکن لوگ آپ پہ سوالات اٹھائیں گے کیونکہ آپ نے کوئی کام نہیں. عمران خان پہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ عمران خان دیکھیں نا, جو انہوں نے نیا پینترا بدلا ہے کہ میں ڈیل کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا, بیرونی دباؤ پہ رہائی قبول نہیں کروں گا, دوسری طرف آپ ریٹن درخواست بھی دینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ پوچھیں گے نا میاں نواز شریف صاحب کو بھی, تو جو ادھر بات عمران خان کی ہو رہی ہے. دیکھیں بات چیت اور ڈیل میں تھوڑا فرق تو ہے.
بات ہی ڈیل ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر خان صاحب نے قانونی جنگ لڑنی ہے تو رہائی عدالتوں سے ہوگی نا. عدالتیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ عدالتیں جب معاملات کسی بھی سیاستدان کے، نواز شریف صاحب کے معاملات ٹھیک ہوئی ہے، وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمن فیلڈ، العزیزیہ، سارے سزائیں ختم ہو گئی. بلکہ وہ آپ کو یاد ہے جب وہ آئے تھے میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد، تو ان کا وہ جو کیا وہ کرنے کے لیے عملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہاں پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ پہ. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ نہیں تھا، وہ جو بھی تھا درستگی کر لیں. وہ پیسے دے کے بایو میٹرک والے آپ کو کئی پرائیویٹ یا وینڈر مل جاتے ہیں، وہ آپ کو جہاں بلائیں گے وہ آ جائیں گے. چلیں وہ جو بھی ہوتا، لیکن وزیٹیشن تو تھی نا. عمران خان صاحب کے بینک اکاؤنٹس کے لیے کچھ ایشوز تھے، مسائل تھے، اڈیالہ جیل میں بینک والے گئے تھے. تو دیکھیں یہ بات ہے کہ جب معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، تو عدالتیں بھی پھر کسی عدالتیں نہیں چاہتی کہ کسی سیاستدان کے خلاف سزا ہو. سیاستدان کے خلاف، کیونکہ سیاستدان تو الائیو رہتا ہے، جج ریٹائر ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی کو جنہوں نے سزا دی، یوسف رضا گیلانی تو پھر بھی چیئرمین سینٹ بن گئے. وہ جج کدھر ہیں اب آج کل نام لینے والا کو؟ اس طرح تو یہی مسئلہ ہے کہ سیاستدانوں کو سزا جو ہے نا وہ جج کی مجبوری نہ ہو تو بڑا مشکل ہے. وہ اسناد ملک صاحب، یہ جو جن لوگوں کے آپ نے کیسز گنوائے نا، چاہے وہ نواز شریف کا کیس ہو، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی کا کیس ہو، بڑے ڈسٹنگوش کرتے ہیں اور ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ بھی بڑا مختلف تھا. جو خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے، وہ نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی سے بڑا مختلف رہا. لیکن بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. لیکن ایک ناظرین جو چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ٹویٹس کروائے گئے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے، تحریک انصاف کو احساس ہو چکا ہے کہ اگر یہ ٹویٹس تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے تو یہ الٹے ہمارے گلے پڑ جائیں گے. یہ ایک ایسی ہڈی بنے گی جسے نہ اگلا جائے گا نہ نگلا جائے گا. اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بشمول بانی پی ٹی آئی عمران خان خود اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ بیرونی دباؤ پہ رہائی قبول نہیں کریں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.